جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ یہ جو لیلا تھی نا جس نے مجنوں کو دیوانہ بنا لیا تھا، ذرا غور سے سننا بھائی، حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ مجنوں کے باپ نے ایک دفعہ لیلا کو بلایا اور لیلا کو کہا کہ تجھ میں ایسا کیا ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو دیوانہ بنا لیا ہے، حالانکہ میں نے تجھے دیکھا ہے، تجھ سے زیادہ حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تجھ سے زیادہ حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، میں تو سمجھا تو بہت حسین و جمیل ہوگی لیکن تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو نے ایک شہزادے کو اپنا دیوانہ کیسے بنا لیا؟ لیلا نے کہا بادشاہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، میرا حسن ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارے میرا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں جیسے لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، ارے مصطفیٰ کا حسن دیکھنے کے لیے ابو بکر صدیق کی آنکھ چاہیے۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا نبی حاضر و ناظر نہیں، اگر خالد بن ولید کی آنکھ سے دیکھے گا تو ہزاروں میل دور سے کہے گا یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا راتوں رات جا کیسے سکتے ہیں اور راتوں رات آ کیسے سکتے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا مدینہ بھی ان کا محلہ ہے، سدرۃ المنتہا بھی ان کا محلہ ہے، یہ جب چاہے جا بھی سکتے ہیں، یہ جب چاہے آ بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ابو لہب کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا نبی کو علم غیب نہیں ہے، اگر عمر فاروق کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اگر منافقوں کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا کچھ یہ ہے، اور اگر صحابہ کی آنکھوں سے دیکھے گا تو کہے گا سب کچھ یہ ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ عقیدہ مضبوط ہوا؟ کس کس کا عقیدہ مضبوط ہوا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور میں چاہتا ہوں رائیوڈ کی بستی گونج اٹھے، ذرا کہو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں۔ ارے 313 لے کایا پلٹتی تھی، تم تو ہزاروں ہو، بولو یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بولو قیامت کے دن حضور بتائے گئے جب تو رائیوڈ میں کہہ رہا تھا میں سن رہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا، یا رسول اللہ آپ جیسا، جیسے میرے سے اور یاد رکھنا مثلکم میں ایک اشتراک ہے، شانوں میں کوئی اشتراک نہیں، مقام میں کوئی اشتراک نہیں، کمالات میں کوئی اشتراک نہیں، شان بشریت میں کوئی اشتراک نہیں، اختیار میں کوئی اشتراک نہیں، حضور کی کسی صفت میں مثلکم میں کوئی اشتراک نہیں ہے، صرف ایک بات پہ اشتراک ہے کہ ہمارا بھی خالق اللہ ہے اور حضور علیہ السلام کا بھی خالق اللہ ہے، ہمیں بھی بنانے والا اللہ ہے، رسول اللہ کو بنانے والا بھی اللہ ہے، رسول اللہ کو بھی جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہمیں بھی جو دیا ہے حضور کے صدقے سے اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی بھی ہر سانس اللہ کی عطا سے ہے اور ہماری بھی ہر سانس حضور کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے ہے۔ اشتراک صرف ایک بات میں ہے کہ حضور کا خالق بھی وہی ہے اور ہمارا خالق بھی وہی ہے، حضور کا رب بھی وہی ہے،
ہمارا رب بھی وہی ہے، حضور بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے ہم بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پیچھے پیچھے سے مراد غلط مطلب نہ لینا، یعنی حضور نہ کرتے تو ہمیں بتانے والا کون تھا، حضور کے بتانے پر ہم بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں اشتراک ہے مثلیت میں، باقی کسی چیز میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے، کوئی حضور جیسا نہیں ہے۔